رزق حرام تھوڑا ہو تب بھی، زیادہ ہو تب بھی ناجائز ہے، غلط ہے۔ کبھی کر لیا جائے تو تب بھی جرم ہے، تب بھی گناہ ہے، اور ہر روز کریں تو تب بھی گناہ ہے۔ اور کتنا اپنے ماحول میں آپ دیکھ لیں، اپنے ارد گرد دیکھ لیں، اور چھوٹی سطح سے لے کے بڑی سطح تک بھی جائیں تو یہ ایسے گمبھیر مسائل ہیں کہ کتنے لوگ ایسے بھی ہیں، اور یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو بڑے بڑے کاروباروں کے اوپر فٹ ہیں، بڑے بڑے جن کے سورسز ذرائع ہیں، ملوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر، یا اور بڑے بڑے کاروبار ہیں، تو ہمیشہ منتھلی ان کی لگی ہوئی ہے، روزمرہ کا لگا ہوا ہے ان کا رزق، معاش، پیسہ جو روز آ رہا ہے، جو ماہانہ آ رہا ہے، ششمایہ آ رہا ہے، سالانہ آ رہا ہے، پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے۔ وہ جانتے ہیں یہ ناجائز ہے، حرام ہے، یہ بتہ خوری ہے، جانتے ہیں حرام ہے، لیکن اس کے اوپر سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ بندے اس کو کما کے کھا کے، اس کے باوجود بندے نماز بھی پڑھتے ہیں، بندے روزے بھی رکھتے ہیں، بندے دعائیں بھی کرتے ہیں، بندے پھر حج بھی کریں، بندے پھر اس سے صدقہ و خیرات بھی کریں، اولاد کو بھی پالنے پوسیں جوان کریں، اور پھر آخر تک مطمئن بھی رہیں، پتہ بھی ہے یہ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود یعنی سب سے بڑی بد نصیبی یہ کہ رزق حرام ساری زندگی کما کھا کے بھی بندہ مطمئن رہے، اور بندہ اس گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، اس جرم کو بندہ جرم سمجھے ہی نہ، یہ سب سے بڑی بد نصیبی ہے۔ بندہ پچھتائے ہی نہ، شرمائے ہی نہ، نادم ہی نہ ہو، شرمندہ ہی نہ ہو، اور وہ ساری زندگی وہ اسی طرح چلتا رہے، جو ساری زندگی اسی طرح یہ سرکل چلتا رہے، تو کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ اگلے ایک مقام پہ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، فرمایا ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو ایمان اور ظلم کو اکٹھا نہیں کرتے، جو ایمان اور ظلم کو مکس نہیں کرتے، اکٹھا نہیں کرتے۔ آج کے اس موضوع کے اوپر یہ بات بھی اللہ جل شانہ کی یہ آیت مبارکہ بھی دلالت فرما رہی ہے کہ ظلم اور ایمان کو اکٹھا نہ کرو، حق اور باطل کو اکٹھا نہ کرو، اچھے اور برے کو مکس نہ کرو، فرق رکھو کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، فرق رکھو، تمیز کرو۔ اور یہ اس مقام کو ابھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں ایک حد رکھی ہے۔ مومن کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے، مومن کی ایک نشانی یہ بھی ہے، علامت یہ بھی ہے، صفت یہ بھی ہے، عادت یہ بھی ہے کہ وہ ایمان اور ظلم کو اکٹھا نہیں